ایک علمی ماحول پیدا ہو جائے، دو جوان آپس میں بیٹھ جائیں، ایک شیعہ بیٹھے، ایک سنی بیٹھے، سنی میں ایک بریلوی بیٹھے، ایک اہل حدیث بیٹھے، آپس میں بیٹھیں، بحث کریں کہ بھائی رسول خدا کے جانے کے بعد اگر صرف خلافت راشدہ تک آپ آ جائیں تو اگر صرف خلافت راشدہ تک ہم مان لیں تو بعد میں یہ بگاڑ کیوں پیدا ہوا، یہ سلسلہ چل کیوں نہیں پایا؟ تو کہیں نہ کہیں مسائل تو موجود تھے۔ اور کیا خدا جس نے اس دین پر اصحاب بدر نے شہادتیں دیں، احد میں اتنے اصحاب رسول شہید ہوئے، جناب ختیجہ اس شعب ابو طالب میں، اتنے اصحاب بھوک کے عالم میں دنیا سے چلے گئے کہ اللہ امت کو اپنے سہارے چھوڑ دے گا کہ تم اپنے راستے پر جاؤ، میں اپنے راستے پر جاتا ہوں۔ تو اگر ہر صاحب عقل سوچے، لیکن آج معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ پرائیورٹی دین کو ہے ہی نہیں۔ آج کسی کا مسئلہ دین نہیں ہے، شیعہ اپنے دین پر، سنی اپنے دین پر، مسیحی اپنے دین پر، یہودی اپنے دین پر، بت پرست اپنے دین پر۔ کیونکہ اگر پرائیورٹی میری دین ہو کہ میں سوچوں کہ جس راہ پہ میں چل رہا ہوں وہ راہ غلط ہے یا نہیں ہے، جب میری یہ پرائیورٹی رہی نہیں تو میں سوچوں گا کیوں؟ آج نہ شیعہ جوان سوچ رہا ہے، آج نہ سنی جوان سوچ رہا ہے۔ ہمیں ان باتوں میں مزہ آتا ہے کہ کس نے کس کو ٹوک دیا، اس میں ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن حق کا راستہ تلاش کیا جائے کہ فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم مولانا اسحاق کا نام آپ نے سنا ہے، فرماتے ہیں مجھے حیرت لگتی ہے اگر کوئی مسلم یہ روایت پڑھے اسے رات کو سکون سے نیند کیسے آتی ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، 72 فرقے گمراہی میں جائیں گے، اسے رات کو نیند کیسے آتی ہے، یہ سکون سے سو کیسے جاتا ہے، یہ سوچتا کیوں نہیں کہ میں فرقہ حقہ بھی ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو دین ہدایت انسان کو ملتی ہے جب انسان سوچتا ہے، اور جب سوچتا ہے تو سوچ میں تعصب نہیں ہونا چاہیے، وہ ہدایت کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ فیضان محترم، ولایت صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں شیعوں کو بھی لفظوں پہ لڑا دیا گیا نا، لفظی جنگ میں لوگوں کو مبتلا کیا جاتا ہے، اس معانی اور ان خزانوں تک لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا۔ جنگ ہونی چاہیے تو کردار کی جنگ ہونی چاہیے۔ ایک مومن دوسرے مومن سے اس بات پہ لڑے کہ مولا علی نمازی تھے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، ایک مومنہ دوسری مومنہ سے اس بات پہ لڑے کہ سیدہ زینب کے سر پہ چادر تھی تیرے سر پہ چادر کیوں نہیں، ایک باپ اپنے بیٹے سے اس لیے لڑے کہ میرے لال حرام کا رزق گھر میں تو کیوں لا رہا ہے، تو حرام نگاہوں مبتلا کیوں ہے، لیکن جھگڑا اس بات پہ نہیں ہے، ہم صرف لفظی جنگ میں مبتلا ہیں جس لفظ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل حقیقت لفظ ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ کیا سعودیوں نے نہیں پڑھا، محمد رسول اللہ کیا طالبان نے نہیں پڑھا، کیا داعش نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کیا مسیحیوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، کیا یہودیوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، وہ بھی کلمے کے قائل ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے جو جنگ ہے وہ جنگ کردار ہے۔ دشمن کو جس چیز سے خطرہ ہے وہ تمہارے کردار سے خطرہ ہے، تمہارے نظریوں سے خطرہ نہیں ہے۔ نظریہ جب عمل میں بن جائے، پاکستان کا لو بہت اچھا لو ہے، لیکن عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شرط ہے کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو، آرٹیکل 6 کا اتنا جھگڑا تھا کہ وہ عادل ہونا چاہیے۔ عادل کا مطلب کیا ہے؟ فقہ میں، شریعت میں پیش نماز کیا ہونا چاہیے؟ شیعوں میں عادل ہونا چاہیے۔ امام کے لیے شرط کیا ہے؟ عادل ہونا چاہیے۔ ممبر پر آنے والے کے لیے شرط کیا ہے؟ عادل ہونا چاہیے۔ عادل کا مطلب کیا ہے؟ عادل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شریعت میں عادل کی تعریف کیا ہے؟ عادل اسے کہا جاتا ہے جسے عوام نے گناہ کبیرہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے عادل کی۔ اب بتائیے کون سا وزیر اعظم ہے جس نے گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، جس نے ملأ عام پر، یعنی اگر پرسنلی گناہ کرتا ہے تو ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن عوام کے سامنے اس کا چہرہ، اس کی شہرت اچھی جانی جاتی ہو۔ مثلا اپنے محلے میں چلتا ہے، اس لیے مولا فرماتے ہیں اگر اپنی بیٹی کی شادی بھی کرواؤ تو اس کے محلے میں جاؤ، 4 دکانداروں سے پوچھو کہ فلاں جوان کا رہن سہن آپ کے ساتھ باتیں کیسی ہیں، اگر لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہے تو یہ اس قابل ہے کہ تم اسے اپنی بیٹی دو۔